تو اب یہاں پہ امام سجاد کی میں نے جملے کو پیش کیا تھا کہ ایہل خلق المطیع، امام نے فرمایا جب چاند کو دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے. چوتھے امام دعا نمبر 43 صحیفہ سجادیہ میں. اسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے جناب داؤد پہ زبور نازل کی تھی اور امام سجاد نے جب دعائیں مانگی تو صحیفہ کاملہ سجادیہ بنی. نہیں ہے سارا مجمع نہیں ہے. اللہ نے ان پہ دعائیں نازل کی تھی، یہاں مولا سجاد نے خود دعائیں مانگی. یہ مولا امیر کیا فرمان ہے، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. مولا امیر مولا فرماتے ہیں مجھے چڑیاں بہت پسند ہیں. رات میں طوفان آتا ہے، تنکوں کے ان کے گھونسلے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور سارے گھونسلے ان کے اڑ جاتے ہیں، تنکے ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. لیکن صبح اٹھ کے کبھی چڑیاں یہ نہیں کہتی اب کیوں تیری تسبیح کریں، رات کو تو نے گھر اجاڑ دی، تو نے طوفان چلایا تھا پروردگارا. مولا فرماتے ہیں پھر بھی جب فجر کا وقت ہوتا ہے ساری چڑیاں چہچہا کے بتاتی ہیں سبوح قدوس، تسبیح تیری ہی ہے، تقدیس تیری ہی ہے. بھئی یہ جملے جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں ممنون ہوں آپ کا، آپ کے دلوں پہ جو اثر ہو رہا ہے. ذالک گرامی مولا فرماتے ہیں چڑیاں عجیب و غریب ہے. اب امام کے فرما رہے ہیں چوتھے امام ایھا الخلق المطیع، اے اللہ کے فرما بردار مخلوق، اے چاند کبھی تاخیر نہیں ہوتی. پہلی جب اللہ کہتا ہے آج پہلی ہے تو چاند ہو جاتا ہے. ہم سمجھنے میں دھوکہ کھا سکتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. کبھی چاند دھوکہ نہیں کھاتا. بھئی اب یہ سارے میں جملے نہیں پڑھ رہا ہوں تو اب یہ جملے سن لیجئے. آمنت بمن نور بک الظلم، میں اس خدا پہ ایمان رکھتا ہوں جس نے تیری وجہ سے تاریکیوں کو نور بخشا. وَأَوْضَحَ بِكَ الْبُحَامَ، اور جتنی بھی ڈھکی چھپی چیزیں تھیں ان سب کو اللہ نے روشن کر دیا. اب وہاں پہ امام فرماتے ہیں وَجَعَلَكَ آیَةً مِنْ آیَاتِ مُلْکِهِ، اور اپنے اللہ نے ملک و ملکوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے چاند تجھے بنایا. یہ سارا ملک و ملکوت اللہ کا ہے. قرآن کریم میں آیت ہے سورہ آل عمران میں. جب میں امام کی دعا پڑھتا ہوں اور آپ نہیں بولتے تو پھر مجھے وضاحت کے لیے قرآن کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن کی وضاحت کے لیے معصوم کا کلام، معصوم کے کلام کی وضاحت کے لیے اللہ کا کلام. تو قرآن کریم میں اللہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے قل اللہ، اے میرے حبیب یوں کہہ دیجئے قل اللہم مالک الملک، تو ہی اس ملک و ملکوت کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہے حکومت دے دے، جس سے چاہے حکومت چھین لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے. نہیں ہے مجمع، کچھ لوگوں کو اللہ حکومت دے کے عزت دیتا ہے، کچھ سے حکومت چھین کے عزت دیتا ہے. نہیں ہے سارے لوگ، کچھ میرے بھائی پہنچ رہے ہیں، سارا مجمع نہیں ہے، میں زور نہیں لگانا چاہ رہا. کچھ کو اللہ حکومت دے کے منصب دے کے عزت دیتا، جب وہ عدل و انصاف کرتے ہیں ان کے لیے عزت کا سبب بنتی ہے. کچھ کو حکومت دے کے ذلت دیتا، وہ چوری کرتے ہیں، غصب کرتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں. غاصب کو اللہ ذلت دیتا، پھر اللہ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کچھ سے حکومت چھین لیتا، حکومت نہیں دوں گا، تم بغیر حکومت کے ہی عزت دار ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کوئی بوریا نشین ہوتا ہے، ابا میں پیوند ہوتے پھر بھی وہ امیر ہوتا، کوئی خلیفہ بن کے بھی ذلیل ہوتا. توجہ فرمائی جانے کے نام. بھائی میں جملوں کی مولا امیر علیہ مولا سجاد کے جملے خدا کی قسم ایک ایک جملے کو سونے کے پانی سے لکھیں آپ کو اندازہ ہو. میں جملوں کی وضاحت میں ایک جملہ پیش کروں گا. آج میرا پورا ارادہ میں سے مکمل کر دوں کیونکہ جو مضمون ہے ذہن میں وَامْتَحَنَكَ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالطُّلُوعِ وَالْأُفُولِ، اللہ نے تجھے ایسی حالتیں دی ہیں کبھی تو بڑھتا رہتا ہے کبھی تو گھٹتا رہتا ہے. جب اللہ تجھے کہتا ہے کہ طلوع کر جا تو طلوع کر جاتا ہے. جب اللہ کہتا ہے افل یعنی ڈوب جانا،
تو اللہ کہتا ہے کہ تو ڈوب جا، تو ڈوب جاتا ہے، کبھی نہیں کہتا کیوں. کئی جانور پرندے ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ بکریاں چرانے جائیں نا تو کبھی بکریاں نہیں کہتی آج تو میں نے گھاس نہیں چرا، آج تو مجھے دانا نہیں ملا تھا، میں گھر نہیں جاؤں گی. نہیں ہے لوگ. آپ اگر بکریاں چرا رہے ہو نا تو بکریاں یہی سمجھتی ہیں یہی مالک ہے، ایک آواز پہ آ جاتی ہے. نہیں ابھی بھی مجمع بکریاں، بھیڑیں، گائے، بھینسیں، اونٹ چرانے جائیں، مالک کی ایک آواز پہ آ جاتے ہیں. یہ انسان ہے کہ بار بار اللہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، یہ پھر بھی نہیں آتا. مخلوقات ساری ایک آواز پہ لبیک کہتی ہیں. آپ سلامت رہیں. امام فرماتے ہیں والانارۃ والکسوف فی کل ذلک انت لہ مطیع. اللہ جب کہتا ہے چمک تو چمکتا ہے. اللہ کہتا ہے گرہن لگ جا، گہن لگتا ہے نا چاند گرہن، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب اللہ مفتی جعفر صاحب کہتے ہیں کہ تو گہنا دیتا ہے. ان کی اردو اور زیادہ لطیف ہے، وہ لکھنؤ کے پڑھے ہوئے تھے. تو اللہ کہتا ہے جب اللہ چمکنے کو کہے نا تو اپنی آب و تاب میں چمکتا ہے، اور جب اللہ کہتا ہے نہیں تجھے گہن لگ جائے تو تیرا یہ چاند گرہن کسوف اور خسوف، یہ جو نشانیاں مولا فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. بلکہ مولا فرماتے ہیں ان تمام چیزوں میں اے چاند تو اللہ کا فرما بردار ہے، وہ جو تجھے کہتا ہے تو کہتا رہتا ہے. سبحانہ ما اعجب ما دبر فی امرک والتا. اب تفصیل ہے دعا میں. اب امام فرماتے ہیں آخری دعا کا جملہ سن لیجئے، سب ہاتھوں کو بلند کر کے امام کے اس جملے پہ آمین کہے گا. فاسأل اللہ ربی و ربک، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، سوال کر رہا ہوں جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی. امام فرما رہے ہیں میں اللہ سے سوال کر رہا ہوں جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی، وخالقی وخالقک، جو میرا بھی خالق ہے تیرا بھی، ومقدری ومقدرک، جس نے میری بھی تقدیر لکھی ہے تیری بھی، وہ مصوری و مصورک، جس نے میری بھی شکل و صورت بنائی ہے تیری بھی. بس یہ امام ہی کو حق حاصل ہے جو چاند سے ایسے کلام کرے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں پہنچ رہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے کیا سوال کر رہا ہوں. سوال کیا ہے جس کے لیے میں کہہ رہا تھا ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے گا ان یصلی علی محمد و آل محمد، کہ پروردگار محمد و آل محمد پہ درود بھیجے. وَأَن يَجْعَلَكَ مکمل کروں گی سب کہ پروردگار اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ محمد و آل محمد پہ درود بھیج. وَأَن يَجْعَلَكَ، اور اے چاند اللہ تجھے کیا بنائے، حلال برکت، اللہ تجھے برکت والا چاند قرار دے. لا تمحقها الايام وطہارت لا تدنسها الانام. امام کہتے ہیں کہ تو برکت والا ہو، تیرے ساتھ کوئی آفات نہ آئے، ہمیشہ سلامتی رہے من السیئات. ہلال سعد لا نحسن، تو سعد اچھائی والا خوش قسمتی کا چاند ہو، نحس نہ ہو. اس کا مطلب ہے چاند بھی نحس ہو سکتے ہیں. ایک چاند ابھرتا ہے کسی کی شہادت ہے، یہ چاند خود خبر دے رہا ہے. روایت میں ہے کہ عاشورے سے پہلے جو چاند نکلا تھا وہ سرخ تھا،